جی سر کیا آج کی پروسیڈنگ ہوئی سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ کے کیس کی اسپیشل؟ آج دو پٹیشن تھی. ایک تو وہ ریویژن پٹیشن تھی ریمانڈ کے حوالے سے جو غیر مؤثر ہو گئی ہے کیونکہ ریمانڈ پہلے ہی ختم ہو گیا تھا اور جوڈیشل ہو گیا تھا. اور دوسری جو ہے ایف آئی آر کی منسوخی کے لیے کویشمنٹ کے لیے اور اس کے حوالے سے جو ہے انہوں نے مزید ٹائم اب نیکسٹ ڈیٹ ہوا ہے. نیکسٹ ڈیٹ ابھی ڈیٹ ان آفس ہوئی ہے اور اس درخواست پہ نوٹس جائیں گے پروسیکیوشن کو حکومت کو. پھر وہ جواب ان کا آئے گا اس ایف آئی آر کے حوالے سے. اور میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس ایف آئی آر کو ڈسکس ضرور کرنا چاہیے اور ہائی کورٹ میں یہ بہترین جگہ ہے اس ایف آئی آر کو ڈسکس کرنے کے لیے. اور ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ ایف آئی آر اس قابل بھی ہے کہ اس پہ چلان جمع ہو یا نہیں. اور اگر یہاں سے جب فیصلہ ہوگا تو پھر اس کے بعد ہی یہ اس ایف آئی آر پہ آگے معاملات پروسیڈ کریں گے. میں دونوں صورتوں میں خوش ہوں کیونکہ مجھے اس بات کا بڑی بے چینی سے انتظار ہے کہ جو ایف آئی آر میرے خلاف بنائی گئی ہے اس میں آخر ایسا ایویڈنس ہے کیا کہ جس کی بنیاد پہ اس طرح کی ایف آئی آر جو ہے میرے خلاف کاٹی گئی. سر اچھا سر، آپ ہمیشہ جرنلزم ایسے کرتے ہیں حقائق تک پہنچتے ہیں. سر اس حقائق تک بھی پہنچیں گے کہ ایف آئی آر کس نے کرائی ہے؟ سر ایف آئی آر تو پولیس نے ہی کرائی ہے. ہمارے سامنے تو پولیس ہی ہے، ظاہری بات ہے. مگر آپ کو بھی پتہ ہے یہاں پہ تو حکومت بھی خود کچھ نہیں کر سکتی تو پولیس بیچاری کیا کرے گی. اچھا متی اللہ جان صاحب، آپ کا موبائل ابھی جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، مل گیا ہے؟ کچھ سپرداری ملی؟ کچھ چیز آپ کی رہ گئی؟ میرا جو ایک موبائل پولیس والوں نے گرفتاری کے وقت بظاہر اب پتہ چلا کہ جو بھی پولیس والے ہی تھے انہوں نے لیا تھا. تو اب وہ کہا جا رہا ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ موبائل ان کے پاس نہیں ہے. اب اگر وہ میرا موبائل پولیس کے پاس نہیں ہے تو کس کے پاس ہے؟ اس کا جواب بھی اب پولیس کو ہی دینا پڑے گا. وہ 11:30 بجے جب پمس ہسپتال سے مجھے لوگوں نے اٹھایا تو وہ موبائل انہوں نے لیا تھا. وہ لوگ کون تھے اور پولیس کے حوالے کن لوگوں نے کیا؟ اگر وہ پولیس نہیں تھی اس کا جواب بھی پولیس کو ہی دینا ہے. اور وہ میرا موبائل جو ہے اب پولیس کہہ رہی ہے ان کے پاس نہیں ہے. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. 2 دن کی پوری پریکٹس سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ کی اریسٹ کیا، 2 دن کا آپ سے جام میں رکھا، کیا؟ اب دیکھیے میرا کام تو رکا نا، متاثر تو ہوا نا، اس میں ڈیلے تو ہوا نا. میں جس چیز کے اوپر کام کر رہا تھا، جو معلومات حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اور میرے خیال میں یہ ٹائم ہی بائی کیا جا رہا ہے. چاہے وہ صحافیوں کا ٹائم بائی کیا جائے، چاہے وہ قوم کا ٹائم بائی کیا جائے، یا ان لواحقین کا جو اپنے پیاروں کی یا تو ان کو تلاش کر رہے ہیں یا ان کی ڈیڈ باڈیز کو. ابھی بھی آپ اس خبر کے پیچھے ڈگ آؤٹ کریں گے جو وہاں پہ آپ نے سینیریو دیکھا پمز میں یا پھر ڈی چوک میں جو ہوا، اس کے پیچھے خبر تک طے تک جائیں گے یا پھر اس خبر کو ابھی کلوز سمجھیں؟ نہیں، خبر تو کبھی کلوز نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی خبر کبھی کلوز نہیں ہوتی. خبریں تو چلتی رہتی ہیں. خبریں ہر روز ایک ایک خبر کے کئی پہلو نکلتے ہیں. تو میں نے جب کام شروع کیا تو اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا انٹرنیشنل میڈیا میں وہ چیزیں اب سامنے آنا شروع ہو گئی اور کافی انٹرسٹنگ اور کافی حد تک درست معلومات انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی آ چکی ہیں. میں نے بھی اپنا کام تو نہیں روکنا کیونکہ اب بہت سی چیزیں تو آلریڈی آ چکی ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ، تو میں بھی شاید اس میں کچھ اضافہ کر دوں. آپ کے پاس ایگزیکٹ نمبرز ہیں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے؟ دیکھیں ابھی تک جو خبریں آئی ہیں میں اس حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتا، مگر میں اس پہ کام کر رہا ہوں. اور کچھ نمبر تو میں نے اپنے نیو ٹی وی کے صحافی پروگرام میں گرفتاری والی رات دے دیے تھے. کچھ نمبر صحافی پروگرام میں